بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مفتی عمران کھٹا خیلوی۔ 26ویں آئینی ترمیم بل کی جتنے بھی شق ہیں سارے بہترین ہیں، البتہ ہم صرف ان کو ٹچ کریں گے جو اسلامی شق ہیں، اور جن شقوں سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور یہ سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، لبرل سٹیٹ نہیں ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہر چند کے جتنے بھی شق ہیں، باقی جتنے شق ہیں تقریباً پہلا مسودہ تو میرے خیال میں 56 اس پر مشتمل تھا بعد میں، لیکن وہ تو اتنا بدترین مسودہ تھا کہ جمہوریت کا قاتل تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی محنت سے اور باقی جتنے دوستوں سب نے ظاہر بات ہے اس میں تعاون کیا ہے، اور اس پر تمام مبارکباد کی مستحق ہے، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام۔ تو دل کی گہرائی سے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو ان کی کوشش سے وہ مسودہ کٹتے کٹتے 22 جو کلاسز ہے اس پر اب مشتمل ہے اور وہ پاس ہو چکا ہے۔ اچھا، اس میں جو اسلامی شق ہیں اس میں سب سے پہلا جو شق ہے وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کوڈ جو ہے اس کا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کوڈ کی جو پہلے حیثیت تھی وہ شاید آپ کے علم میں ہو، وہ صرف سفارشات والی تھی، اور ان سفارشات پر تو میرے خیال میں آج تک کوئی عمل نہ ہو سکا۔ اتنے سالوں میں جب سے شریعت کوڈ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام ہوا ہے، آج تک ان کی سفارش پر کبھی عمل نہیں ہوا، بس سفارش کر دی اور پھر تعطل کا شکار اور پھر خانوں میں پڑے سڑے رہے۔ اور شریعت کوڈ اور اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت بھی ایسی تھی کہ اگر انہوں نے کوئی سفارشات کر بھی دی اور اس کے خلاف کسی نے درخواست دے دیا، جیسے پچھلی دفعہ MCB اور بینکوں وغیرہ نے دیا تھا، تو وہ اس ایک درخواست کی مارتے اور اس سے پھر تعطل کا شکار ہو جاتی تھی۔ یہ اس کی حیثیت تھی۔ اب الحمدللہ اس ترمیم بل سے اب اس کی حیثیت یہ نہ رہی، اب تو اس کی حیثیت اتنی پاور میں آ گئی کہ اب سال کے اندر ہی سپریم کورٹ پابند ہوگی کہ اس سفارشات پر عمل کرے، اور اگر وہ نہیں بھی کرے گی تو پھر اس کی خود قانونی حیثیت سال کے بعد بن جائے گی۔ تو سپریم کورٹ کو بھی اس کی پابند بنا دیا گیا اور اس کو پیش کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری بن گیا۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں اگر کوئی اسمبلی سے انہیں درخواست دیتا تو اس کے لیے خاص بڑی تعداد تھی، اس تعداد کو بھی کم کیا گیا، لیکن یہ بھی خیر میرے خیال میں اس میں بھی انشاءاللہ اس مزید اضافہ ہوگا، لیکن یہ بھی بہت بڑی پیش رفت ہے کہ جو تعداد پہلے مقرر تھی اب اسے کم تعداد بھی وہ فیصلہ وہاں بیچ سکتی ہے، اور پھر اس کو سفارشات کے لیے اسمبلی میں لایا جا سکے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اسلامی حوالے سے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو معاہدے میں وجود میں آیا ہے اس کی بنیاد پہ۔ اچھا، دوسری بڑی بات کہ سود کے متعلق کہ 2028 تک پاکستان سود سے مکمل پاک ہو جائے گا، اور پاکستان میں سودی نظام گورنمنٹ سطح پہ ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اب اس پر سوشل میڈیا پر بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھئی بل ابھی پاس ہوا اور اس کو ممنوع کیا جائے گا 2028 میں، اس کو کہتے اسلامی ٹچ، مطلب استہزانہ انداز۔ بھائی دیکھیں جی، ایک تو ذرا اخلاقی اور ذرا سمجھانے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ پورا پاکستان کا سسٹم اور پوری دنیا کا سسٹم سود میں جکڑا ہوا ہے، اب یک دم سے اس سب سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ اس سے نکلتے ہیں تو متبادل تو آپ نے دینا ہے، اور یہ جو ٹائم ہے یہ متبادل دینے کے لیے ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے متبادل ڈھونڈنے کی، اس کا مطلب متبادل دے گی حکومت تو اس پر پھر عمل ہوگا۔ تو میرے خیال میں تو متبادل سسٹم دینے کے لیے 4 سال تو کیا 10 سال بھی کم ہے بھائی۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ اس کا متبادل سسٹم ڈھونڈنے کے لیے۔ باقی یک لخت جس کسی کو تبدیل کرنا، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ غلط کام جتنے بھی پہلے سے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کو یک لخت تبدیل کیا جائے، لیکن یک لخت تبدیل کرنا یہ انقلاب میں ہوتا ہے، جمہوریت میں نہیں ہو سکتا ہے، جمہوریت میں پاسبل بھی نہیں ہے۔ جمہوریت میں سارے کا فیصلہ اور سب کو سننا اور سب کو ساتھ چلانا ہوتا ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقیناً داد دینا پڑے گا کہ سب کو ساتھ چلا رہے ہیں، پاکستان مسلم نون کو، پیپل پارٹی کو اور PTI کو
تو یہ ان کا حسن ہے، ان کا بہت بڑا پن ہے۔ تو بہرحال سود کے متعلق یہ انتہائی تاریخی فیصلہ ہے جو پاکستان کی جو موجودہ اسمبلی ہے اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس فیصلے کو عملی شکل دیا۔ دوسرا جو بڑا کام وہ خیر پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے کہ ججوں کی ملازمت جو ہے، مدت ملازمت، یہ بہت اچھا پیش رفت ہے۔ اور تیسرا جو ججوں کی سلیکشن کے بارے میں ہے کہ اس کا سلیکشن ظاہر بات ہے پچھلے جتنے بھی کام ہوئے ہیں اس ذاتی مفادات کی بنیاد پر ایک پارٹی کسی جج کا سلیکشن کرتی تھی تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے ذاتیات چھپے ہوتے تھے اور اسی جج کے آنے کی وجہ سے اسی پارٹی کو سپورٹ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور اسی سلسلے کی پھر دوسری پارٹی آ رہی ہے گورنمنٹ میں تو وہ اپنے من مانا جج لے آ رہی ہے، تو اب اس طرح نہیں ہوگا۔ اب جج کے سلیکشن کا اختیار 3 ججز ہوں گے جو سینئر ہوں گے، ان میں سے کسی کا سلیکشن ہوگا اور سلیکشن بھی اسمبلی کرے گی۔ اسمبلی میں بھی سارے مل کر کریں گے، کوئی ایک نہیں کرے گا، کوئی ایک پارٹی نہیں کرے گی۔ تو یہ بھی میرے خیال میں جمہوریت کے حوالے سے اور ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے حوالے سے بہت بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ بہرحال آخر میں پھر بھی تمام پارٹیوں کو خصوصاً مولانا فضل الرحمان سے جمعیت الاسلام کو مبارکباد دوں گا، اور اس پاکستان کو ایک بڑی شناخت جو پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے تھی اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر، اور اسلامی پاکستان کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے یقیناً بڑی دل خوشی ہے۔ اللہ ان کو اس پر استقامت بھی۔ ہاں ایک بات اور بھی کر دوں کہ بل تو پاس ہو گیا، اب بل کو قانونی حیثیت دینا، اس پر آگے پہرا دینا، اس کو آگے عملی شکل جمع پہنانا، اس کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت میں تمام لوگوں کی کوشش درکار ہے، خصوصاً اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ان کے بھی، اور جو علماء ہیں، یہ جو صحیح صحافی حضرات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور پاکستان کا اسلامی شاخ برقرار اور پہچان رکھ سکے، ان کے لیے بھی اس کو محنت، اور اس کے لیے جو پہلے محنت جتنی ہوئی ہے ڈبل محنت کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیز عمل میں آ جائے اور عملی جامہ اس کو پہنایا جا سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نے